السلام علیکم ناظرین، میں آئی ایچ حبیبی، آپ دیکھ رہے ہیں قاسمی نیٹ ورک انڈیا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور مجتہد صحابی ہیں۔ یہ بات بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صحابی بھی قرار دیا ہے، اور ایک روایت میں ان کو فقیہ یعنی مجتہد بھی کہا ہے۔ اب دو بات یہاں پر سمجھ لینے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فقیہ مجتہد ہے، اور جب مجتہد کوئی شخص ہوتا ہے تو اگرچہ وہ صحابی ہو یا نہ ہو، مجتہد کی ہر بات میں ایک ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ غلطی بھی کر دے، خطا بھی اس سے ہو جائے، تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور اگر اس نے خطا نہیں کیا اور صحیح بات کو پا لیا، تب تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فقیہ مجتہد ہیں، تو اگر خدا نخواستہ اگر ہم فرض ہی کر لیں کہ ان سے کسی بات میں غلطی ہو گئی یا انہوں نے خطا کر لیا، تو مجتہد کی خطا معاف ہوتی ہے اور اس میں تعویل کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس کو اجتہاد کا ایک ثواب مل جاتا ہے، اور اگر اس نے صحیح بات کو پا لیا، تب تو اجتہاد کا بھی ایک ثواب ملا، اور صحیح بات کو، حق بات کو پا لینے کا بھی ایک ثواب ملا، اس کو دوہرا ثواب مل جاتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے اور یہی موقف ہے کہ اگر ان سے کسی معاملے میں خطا ہوئی تو اس میں تعویل کر لی جائے گی، اور وہ خطا معاف ہوگی، اس لیے کہ مجتہد ہیں۔ اور اگر اس میں خطا نہیں ہوئی ہے، تب تو ان کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو اجتہاد کا اور دوسرے حق بات کو پا لینے کا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ بات بخاری شریف سے ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ ان کے نزدیک وہ صحابی بھی ہیں اور فقیہ مجتہد بھی ہیں۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور مجتہد تو ہیں ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ بھی لگتے ہیں رشتے میں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت معاویہ کی اپنی بہن تھیں، تو اس رشتے کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی سالہ بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک بات جو خاص طریقے سے یاد رکھنے کے لائق ہے، وہ یہ ہے
کہ اسلام میں ہر آدمی اسی کام کا ذمہ دار ہوتا ہے جو اس نے انجام دیا، دوسرے کے کام کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ اگر بیٹے نے کوئی کام کیا تو باپ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اور باپ نے کوئی کام کیا تو بیٹا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ، اور بالخصوص ہمارے شیعہ بھائی لوگ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے، جو ان کے صاحبزادے تھے، یزید کے عمل اور کردار کی وجہ سے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ یہ برا بھلا کہنا ان کا بالکل غلط ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، یزید کے کردار کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ الزام دیتے ہیں کہ یزید کو خلیفہ اور ولی عہد انہوں نے بنا دیا تھا حضرت معاویہ نے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بنایا تھا، تو جس وقت بنایا تھا اس وقت یزید کے کیریکٹر اور کردار میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر حضرت معاویہ کو متہم بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایک غلط آدمی کو انہوں نے کیسے بنا دیا، جس کا کردار صحیح نہیں تھا، عمل صحیح نہیں تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے جس وقت بنایا اس وقت اس کا عمل غلط کہاں تھا، اس وقت ان میں کون سا عیب تھا، اس میں اس کے کردار میں کوئی عیب اس زمانے میں نہیں ملتا ہے۔ آدمی کا عمل بنتا بگڑتا رہتا ہے۔ آج ایک آدمی نمازی ہے اور کل اس نے نماز چھوڑ دیا، آج ایک شخص بے نمازی ہے اور کل سے نمازی ہو گیا، تو جب بے نمازی ہوگا، شرابی جواڑی ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا، اور جب نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا عمل ہے تو وہ صحیح ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ولی عہد بنایا اس وقت معاویہ اس وقت کے عمل کے ذمہ دار ہیں، تو حضرت معاویہ نے اس وقت اس کا عمل غلط نہیں دیکھا اور کوئی غلطی اس میں نہیں تھی، تو اس زمانے میں وہ غلط نہیں تھا اور فاسق نہیں تھا۔ اس لیے حضرت معاویہ پر الزام دینا کہ انہوں نے ہی بنایا لہذا وہ مجرم ہے، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور یہ شیعوں کا مسلک ہے۔ اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دیتے ہیں، وہ حضرت معاویہ کو صحابی رسول اور فقیہ مجتہد مانتے ہیں، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کے بھائی ہیں، اس لیے سالہ بھی لگتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے فقیہ اور مجتہد صحابی ہیں، یہی بخاری شریف سے سمجھ میں آتا ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اس کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں یا تہمت لگاتے ہیں حضرت معاویہ پر یا ان کو منافق کہتے ہیں، وہ تو شیعوں کا مسلک ہے۔ شیعہ لوگ تو حضرت معاویہ کیا، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے صحابہ کو بھی منافق کہہ دیتے ہیں۔ یہ بہت جرم کی بات ہے اور بہت خطرے کی بات ہے۔ اگر حضور کے یہ اجلہ صحابہ، اکابر صحابہ منافق ہو جائیں تو حضور کے
آنے کا دنیا میں کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے سارے شاگرد اور آپ کے سارے صحابہ اور سب ساتھ رہنے والے اگر منافق ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیض نہیں پہنچا اور کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کو حضور کی صحبت سے یہ تو حضور کے اوپر حرف لانا ہے اور حضور کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اس سے بچتے ہیں۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر درخت ہیں نبوت کے اور یقیناً ہیں اور سب سے بڑے ہیں، خاتم النبیین ہیں آپ، تو آپ سے جتنا صحابہ کو آپ کے شاگردوں کو فیض پہنچا اور جتنا پھل شیریں ہوا وہ آپ کے ذریعے سے، تو حضور کے صحابہ کو منافق کہنا اور یہ کہہ دینا کہ وہ منافق تھے، انہوں نے حضور کا ساتھ دنیا کے لیے دیا اور دنیا کی غرض سے دیا، یہ بہت جرم کی بات ہے اور یہ حضور کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ پاک اس سے سارے ایمان والوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔